بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم الهمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حقیقت اور مجاز دونوں کی تعریفیں بیان ہو گئی. ہمارے نزدیک حقیقت ثابت ہو جائے تو چاہے عام ہو یا خاص، مجازی حقیقت ہو تو عام ہوگا، اور اگر مجاز ہے تو چاہے عام ہو یا خاص مجاز ثابت ہو جائے گا. جیسے حقیقت عام اور خاص ہوتا ہے، اسی طرح مجاز بھی عام اور خاص ہوتا ہے. عام ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مجاز کے جو جتنے بھی علاقے ہیں، مجاز مرسل کے 24 علاقے ہیں، تو عام ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مجاز کے وہ تمام اقسام کے تمام علاقوں کو عام ہو کہ ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں اس کے تمام انواع اور اقسام اور علاقے مراد لیے جائیں. لازم اور ملزوم، سبب اور مسبب، علت اور معلول، حال اور محل، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی قسم کے تمام افراد کو عام ہوگا. سبب اور مسبب اگر ہے تو پھر ان کے تمام افراد کو عام ہوگا. تمام اقسام کو عام ہونا مراد ہمارے نزدیک بھی نہیں. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مصنف کا دعویٰ یہ ہے، شوافی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مجاز عام نہیں ہوتا، اس لیے کہ مجاز ضرورتاً ثابت ہوتا ہے. یہ ضروری ہے، ضرورتاً ثابت ہے. اس لیے کہ جب متکلم تکلم میں حقیقت کے استعمال سے ان کے لیے حقیقت کا استعمال مشکل بن جائے، متعذر ہو جائے، تو پھر وہ مجاز کا سہارا لے لیتے ہیں اور مجاز کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس لیے حقیقت کے متعذر ہونے کے وقت مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو یہ مجاز ضرورتاً ثابت ہے. والضرورت تتقدر بقدر ضرورت، ضرورت اگر ہوگی تو بقدر ضرورت ہے ثابت ہوتی ہے، اور وہ ضرورت مجاز کو میں خاص ثابت کرنے سے ضرورت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر عام ماننا یہ ضرورت سے زائد ہے. اس لیے زائد کا اس بات نہیں ہوگا. جب ضرورت خاص سے پوری ہو جاتی ہے تو پھر عموم ثابت نہ ہوگی. اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مجاز عام نہیں ہوگا، ہوگا تو خاص ہوگا، عام نہیں ہوگا. مصنف اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ حقیقت عام ہوتی ہے، تو کیا حقیقت کا عام ہونا اس وجہ سے کہ وہ حقیقت ہے؟ حقیقت ہونے کی وجہ سے عام نہیں ہوتا، بلکہ وہاں حقیقت میں ایک زائد دلالت پائے جانے کی وجہ سے حقیقت عام ہوتی ہے. اس پر تو اتفاق ہے کہ حقیقت عام بھی ہوتی ہے، خاص بھی ہوتی ہے. لیکن حقیقت عام کیوں ہوتی ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ حقیقت ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ وہاں پر بھی لفظ میں ایک زائد دلالت موجود ہوتی ہے عام ہونے پر. جیسے کہ عموم کے الفاظ گزر گئے کہ اگر کسی مفرد لفظ پر الف لام داخل ہو اور وہ الف لام عہد کے لیے نہ ہو، تو علامہ فخر الاسلام بزدوی اور ان کے متبعین کے نزدیک وہ الف لام جنس کے لیے ہوتا ہے، اور جمہور اصولیین اور اہل عربیہ کے ہاں وہ الف لام استغراق کا ہوتا ہے. تو چاہے استغراق لو یا جنس لے لو، لفظ تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، عموم ہوتا ہے. تو وہاں مفرد عام بن گیا ایک زائد قرینے اور دلالت دلیل کی وجہ سے، الف لام کی وجہ سے. یا نکرہ سیاق نفی میں آ گئی، تو نکرہ جب کلام نفی میں منفی میں واقع ہو
تو وہ نکرہ عام ہو جاتی ہے۔ اب اس لفظ کو دیکھیں گے، اگر وہ لفظ نکرہ حقیقت ہے تو وہ تب بھی عام ہے، اور اگر وہ مجاز ہے تو وہ بھی عام ہوگا۔ اسی طرح اگر نکرہ کے لیے صفت عامہ کے ساتھ نکرہ کو موصوف کیا جائے، نکرہ عام ہو جاتی ہے۔ واللہ لا اکلم احدا، واللہ لا اکلم احدا الا رجلا کوفیا، تو نکرہ جب موصوف بصفت عامہ ہو تو وہ نکرہ عام ہو جاتی ہے۔ تو یہاں نکرہ عام ہو گئی صفت عامہ کی وجہ سے۔ یا اسی طرح کوئی صیغہ جمع کا ہو تو چاہے جمع منکر ہو یا معرف ہو، وہ دونوں عام ہوتے ہیں۔ یا کوئی لفظ ایسا ہو کہ معنی کے اعتبار سے جمع ہو، لفظاً جمع نہ ہو، تو وہ بھی عام ہوتا ہے۔ وہ معنی اس کا مدلول جتنے افراد کو شامل ہوتا ہے سب کے لیے حکم کو ثابت کرتا ہے۔ تو دیکھیے عموم کے کچھ دلائل ہوتے ہیں لفظ کے عام ہونے کے۔ اب اگر یہی دلائل اگر کسی حقیقی لفظ پر داخل ہو تو وہ حقیقت عام ہو جائے گی، اور اگر وہ کسی مجاز پر داخل ہو تو مجاز بھی عام ہو جاتی ہے۔ تو مصنف جواب میں کہتے ہیں کہ حقیقت کا عام ہونا اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ حقیقت تھی اس لیے عام ہو گئی، نہیں، بلکہ وہاں ایک زائد دلالت پائی جا رہی تھی، اس وجہ سے لفظ حقیقت عام ہو گئی۔ تو اسی طرح اگر وہی دلالت مجاز میں پائی جائے تو پھر مجاز بھی کیا ہوگی؟ عام بن جائے گی۔ اس لیے کہ عام ہونے کے لیے حقیقت ہونا شرط نہیں، اور مجاز ہونا حقیقت سے مانع نہیں، کہ اگر کوئی لفظ مجاز ہوگا تو حقیقت عام نہ ہوگا۔ مجاز ہونا عموم سے مانع نہیں، حقیقت سے نہیں، مجاز ہونا یہ عموم سے مانع نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مجاز بھی ہو اور عام بھی ہو۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے اس استدلال کا جواب دیا جو انہوں نے کہا کہ مجاز ضرورتاً ثابت ہے۔ متکلم جب کلام اس پہ حقیقت متعذر ہو جائے تو پھر وہ مجاز کی طرف رجوع کرتا ہے ضرورتاً۔ تو اس کا جواب مصنف نے ذکر کیا کہ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مجاز ضروری ہے، ضرورتاً ثابت ہے؟ یہ کہنا درست نہیں۔ اگر مجاز ضرورتاً ثابت ہے تو پھر کتاب اللہ میں تو یہ بکثرت موجود ہے، تو کیا نعوذ باللہ ہم یہ کہیں گے کہ کلام اللہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ جہاں حقیقت سے عاجز آ گئے تو پھر مجاز کی طرف رجوع کیا گیا، اور کلام اللہ میں مجاز کے استعمال کیا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور یہ حجت بالغہ ہے، قرآن مجید حجت ہے۔ تو اگر یہ مجاز ضرورتاً ثابت ہے تو پھر کلام اللہ کا کلام اس میں نقصان لازم آئے گا، یہ حجت بالغہ نہیں بنے گی بلکہ حجت قاصرہ ہو جائے گی، مجاز پر مشتمل ہونے کی وجہ سے۔ معلوم ہوا مجاز ضرورتاً ثابت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ضرورت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ عجز سے پاک ہے۔ اس لیے یہ دلیل دینا کہ مجاز ضرورتاً ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ مجاز قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور بکثرت موجود ہے، جیسے کہ انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، انا لما طغى الماء، طغى يطغو طغیانا، مصدر طغیان ہے، اس کا معنی ہے گناہوں میں اور ظلم اور زیادتی میں حد سے آگے بڑھنا، اور یہاں طغیٰ کا فاعل الماء ہے۔ تو کیا پانی بھی گناہ کرتی ہے ظلم اور زیادتی کر کے، ظلم و زیادتی میں حد سے آگے بڑھتی ہے؟ تو پھر اس کی نسبت ماء کی طرف کیسے ہو گئی؟ اس لیے یہاں مجازاً طغیان سے مراد، طغیٰ سے مراد یہاں مجازاً پانی کی سطح کا بلند ہونا ہے۔ لما طغى الماء، جب پانی کی سطح بلند ہو گئی، حملناکم فی الجاریہ، یہاں حقیقی معنی سرکشی، ظلم اور زیادتی، گناہوں میں حد سے آگے بڑھنا مراد نہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ جب ان کی گزر ایک بستی پر ہو گئی تو ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی، کیا ہے؟ فوجدا فیہا جدارا
یرید ان ینقض، ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو پایا، وہ دیوار ارادہ کر رہا تھا، چاہ رہا تھا کہ وہ گر جائے۔ تو ارادہ کرنا، یہ نیت کرنا، چاہنا، یہ تو ذوی العقول کا کام ہے، نہ کہ غیر ذوی العقول کا۔ دیوار کیسے چاہتا رہا، کیسے ارادہ کیا؟ حالانکہ ارادے کی نسبت دیوار کی طرف کی گئی ہے، اس لیے وہاں ارادے کے مجازی معنی لیے گئے کہ ارادے کا معنی یہاں ہے مجازاً قریب تھا، مشارفت تھی کہ دیوار گرنے کے قریب تھا، تو یہ مجاز ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، تم ان کے لیے ذلت کے پروں کو جھکا دو والدین کے لیے۔ یہاں تشبیہ ہے، ذلت کو، عاجزی اور خشوع و خضوع کو تشبیہ دی گئی پرندے سے، یہ سارے مجاز ہے۔ لہذا قرآن مجید میں مجاز بکثرت ہے، اس لیے یہ کہنا کہ مجاز ضرورتاً ثابت ہے، یہ تو قرآن مجید میں بکثرت موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ضرورت سے پاک ہے، اللہ عجز سے پاک ہے۔ جب پاک ہے تو پھر یہ کہنا درست نہیں ہے کہ مجاز ضرورتاً ثابت ہے۔ ان کی دلیل کا جواب سمجھ میں آ گیا؟ البتہ ان کی طرف سے استدلال اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ آپ نے تو کہا کہ مجاز ضرورتاً ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن مجید میں موجود ہے، اس لیے مجاز ضرورتاً ثابت نہیں ہے، ضرورتاً نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اقتضاء النص سے جو مقتضا ثابت ہو، مقتضا تو ضرورتاً ثابت ہوتی ہے بالاتفاق، کلام کو صحیح کرنے کے لیے مقتضا ضرورتاً ثابت ہوتی ہے، اور بالاتفاق ہے ہمارے نزدیک بھی مقتضا ضرورتاً ثابت ہوتی ہے، اور ان کے نزدیک بھی مقتضا ضرورتاً ثابت ہوتی ہے۔ والضرورت تتقدر بقدر ضرورہ، جب مقتضا ضرورتاً ثابت ہے بالاتفاق، اور قرآن مجید میں مقتضا ہے، قرآن مجید میں کیا ہے؟ مقتضا موجود ہے۔ فتحریر رقبۃ، گردن آزاد کرو، کفارے میں گردن آزاد کرو، تو گردن کسی کی بھی آزاد کر سکتے ہیں۔ اگر میرے اوپر کفارہ زہار میں ہے یا کفارہ یمین ہے تو میں راہ چلتے ہوئے کسی بھی غلام کو پکڑ کر آزاد کر سکتا ہوں، چاہے وہ میری ذاتی ہو یا کسی اور کی ہو۔ دوسرے کے غلام کو آزاد کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن آیت میں تو کچھ بھی نہیں ہے، آیت میں ہے گردن آزاد کرو، ادھر یہاں قید تو نہیں ہے کہ آپ کی ذاتی ہو، ملکیتی ہو، مملوک کا غلام ہو یا غیر کا ہو۔ لہذا کسی کے غلام کو بھی کہہ دو بھئی جاؤ، میں نے آپ کو اپنے کفارے کی طرف سے آزاد کیا، آزاد نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا عتق فیما لا یملکہ ابن آدم، ابن آدم جس شے کا مالک نہیں ہوتا اس کی آزادی بھی اس میں نافذ نہیں ہوتی۔ لہذا فتحریر رقبۃ میں پھر اقتضاء النص کے طور پر اس کلام کو صحیح کرنے کے لیے مملوکتن کا اضافہ مانا گیا بالاتفاق۔ فتحریر رقبۃ مملوکۃ لکم، جو تمہارا مملوک کا غلام ہو اس کو آزاد کرو۔ تو یہ اقتضاء النص ہے، مقتضا یہ ضرورتاً ثابت ہے اور قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہم پر الزام لگاتے ہو کہ مجاز کا اگر ضرورت ہونے کے قائل ہو گئے تو خیال کرنا قرآن مجید میں بھی مجاز موجود ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا عاجز ہونا لازم آئے گا، تو مقتضا بھی تو ضرورتاً ثابت ہے اور آپ اس کے قائل ہو، مانتے ہو۔ شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے، یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ مقتضا ضرورتاً ثابت ہے اور قرآن مجید میں موجود ہے۔ بے شک مقتضا ضرورتاً ثابت ہے اور قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن وہ ضرورت ہے کس کی؟ وہ ضرورت تو سامع کی ہے، وہ تو متکلم کی نہیں ہے۔ سامع کلام سنتا ہے تو کلام ان کے نزدیک صحیح نہیں بنتا۔ جیسے ہم نے سنا فتحریر رقبۃ، تو ہمارے نزدیک ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کلام صحیح نہیں بن رہا جب تک کہ مملوکتن کا اضافہ نہ مانے۔ تو فہم سامع کے لیے مقتضا ضروری ہے، مستدل استدلال کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ مجتہد کہتا ہے کہ بھئی اگر دوسرے کے غلام آزاد کرو گے کفارہ نہیں ہوگا،
اور اپنے کی قید ہے نہیں، تو مقتضا ضرورتاً ثابت ہے، وہ ضرورت لوٹتی ہے مستدل کی طرف، مجتہد کی طرف لوٹتی ہے، متکلم کی طرف نہیں لوٹتی۔ متکلم کے لیے مقتضا ضرورتاً ثابت نہیں ہے، اس کی ضرورت مجتہد کو ہے کلام کے صحیح کرنے کے لیے۔ متکلم کے نزدیک تو کلام صحیح ہے، اس لیے وہاں ضرورت مجتہد کی طرف لوٹتی ہے، اور مجتہد بندہ ہے، رب نہیں ہے۔ مجتہد بندہ ہے، رب نہیں ہے۔ اس لیے اگر مقتضا ضرورتاً کلام میں ثابت ہو تو وہ ضرورت متکلم، سامع اور مجتہد کی ہے، وہ رب کی ضرورت نہیں ہے، خالق کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مجاز ہونا، حقیقت ہونا، یہ لفظ کی صفت ہے، لہذا یہ لفظ کی طرف لوٹتا ہے، اور لفظ کا متکلم اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ پھر مجاز ہونا یہ لوٹے گا متکلم کی طرف، اور متکلم کا عاجز ہونا لازم آئے گا۔ اگر مجاز کو ضرورتاً مانو گے تو پھر وہ ضرورت متکلم کی طرف لوٹے گی، کیونکہ وہی الفاظ کے بولنے والے ہیں، متکلم ہے۔ اس لیے کہ حقیقت اور مجاز یہ الفاظ کے صفات میں سے ہیں، اس لیے وہاں ضرورت متکلم کی طرف لوٹتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کہنا درست نہیں کہ مجاز ضرورتاً ثابت ہے، حقیقت کے متعذر ہونے کے بعد رجوع کیا جاتا ہے مجاز کی طرف، تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ کا عاجز ہونا لازم آئے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ عجز سے پاک ہے، تعذر سے پاک ہے۔ اس لیے مقتضا کو لے کر اعتراض کرنا درست نہیں۔ مقتضا کی ضرورت مجتہد اور کی طرف لوٹتی ہے، اور مجتہد بندہ ہے، رب نہیں ہے۔ اور مجاز ضرورتاً کے ثابت ہونے کا اگر قائل ہو جائے تو پھر یہ ضرورت یہ لفظ کی صفت ہے جو کہ متکلم کی طرف لوٹتی ہے، اور متکلم اس کلام کا اللہ تعالیٰ ہے جو کہ اس ضرورت سے پاک ہے۔ شارح کہتے ہیں فقہا نے اسی طرح جواب دیا مجاز کے ضروری کے قائل نہ ہونے کا، یہ جواب دیا شواف حضرات کو۔ لیکن شارح کہتے ہیں انصاف کی بات یہ ہے کہ متکلم بعض اوقات مجاز کا تکلم کرتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ حقیقت کے استعمال سے عاجز آ گیا اور وہ حقیقت کا استعمال ان کے لیے متعذر ہو گیا، اب مجاز کی طرف اس نے رجوع کیا، مجاز کے کلمات استعمال کیے، نہیں، بلکہ بعض اوقات ایک فصاحت اور بلاغت والی بات ہوتی ہے، ان کے آپس میں ربط اور مناسبت کی بات ہوتی ہے، وہ ربط اور مناسبات، وہ فصاحتیں اور بلاغتیں وہ مجاز میں پائی جاتی ہے، حقیقت میں نہیں ہوتی۔ تو متکلم مجاز کو استعمال کرتا ہے حقیقت پر قدرت رکھنے کے باوجود، فصاحت اور بلاغت اور ان کے درمیان مناسبتوں کی رعایت کی وجہ سے کرتا ہے، حقیقت سے عجز کی وجہ سے نہیں کرتا۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ حقیقت سے عاجز ہونے کے وقت مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ ہاں مجاز ضرورتاً ثابت ہے، لیکن وہ ضرورت متکلم کی نہیں بلکہ وہ سامع کی ہے۔ وہ کس کی ہے؟ وہ سامع کی ضرورت ہے۔ سامع وہ سنتا ہے کلام متکلم کا، لہذا سامع کے لیے متکلم کے کلام کو سب سے پہلے وہ حقیقت کی طرف لوٹاتا ہے۔ جب کسی کلام کا حقیقت کی طرف لوٹانے میں وہ جوڑ نہیں کہتا، وہ بات درست نہیں بنتی، تو پھر متکلم سامع پھر اس کلام متکلم کے کلام کو مجاز کی طرف پھیر دیتا ہے، کیونکہ حقیقی معنی درست نہیں بنتا۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ میں حقیقی معنی درست نہیں بن رہا، فَأَرَادَ أَن يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ میں یرید والا معنی درست نہیں بن رہا، تو یہ سامع کی ضرورت ہے کہ کلام کو سب سے پہلے حقیقت پر محمول کرے۔ اگر حقیقت پر محمول نہ ہو سکتا ہو تو پھر وہ اس کلام کو مجاز کی طرف پھیر دیتا ہے اور حقیقت سے ہٹا دیتا ہے۔ تو مجاز بھی ضرورتاً ثابت ہے، لیکن وہ ضرورت سامع کی ہے، متکلم کی نہیں۔ اس لیے شارح کہتے ہیں حق بات یہ ہے کہ متکلم حقیقت پر قدرت کے باوجود بھی مجاز فصاحت اور بلاغت کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے اور ان میں مناسبتوں کی رعایت کرتے ہوئے مجاز استعمال کرتا ہے، وہ ضرورتاً نہیں ہوتا۔ ہاں ضرورت سامع کے لیے ہے، تو من وجہن ضرورت ہے اور من وجہن ضروری نہیں۔
لیکن وہ ضروری بھی جو ہے وہ متکلم کی نہیں، سامع کی ضروری ہے، اس کی ضرورت کی وجہ سے ہے۔ تو ہمارے نزدیک جیسے حقیقت عام ہو جاتی ہے، حقیقت میں عموم ثابت ہے، اسی طرح مجاز بھی عام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے مصنف کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین، میں لفظ صاع کو ہم نے عام بنا دیا، وہ صاع خاص نہیں عام بنا دیا، مجازی معنی لیا اور عام بنا دیا، اس لیے کہ یہاں لفظ صاع آ گیا۔ لفظ صاع لکڑی کا برتن ہے، اور بالاتفاق یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے، ہمارے نزدیک بھی نہیں ہے، شافعی کے نزدیک بھی نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی ایک صاع کو 2 صاع کے عوض میں بیچنا جائز ہے، اور ہمارے نزدیک بھی ایک صاع کو حقیقی معنی میں لکڑی کے ایک برتن کو 2 برتنوں کے عوض میں بیچنا جائز ہے۔ ان کے نزدیک اس وجہ سے جائز ہے کہ ان میں علت ربا نہیں پائی جا رہی، اس لیے کہ علت ربا ان کے ہاں مطعومات میں سے طعم ہے اور اسمان میں ثمنیت ہے، اور یہ لکڑی کا برتن ہے، نہ مطعومات میں داخل نہ اسمان میں داخل، اس لیے ان کے ہاں ایک لکڑی کے برتن صاع کو 2 کے ساتھ بیچنا درست ہے، علت ربا نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور ہمارے نزدیک بھی ایک صاع کو 2 صاع کے عوض میں بیچنا جائز ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک صاع کے ایک حقیقی معنی نفس صاع لکڑی کا برتن، اور مجازی معنی ہے ما یحل فی الصاع، جو بھی صاع کے اندر حلول کرتی ہے، نزول کرتی ہے، صاع میں داخل ہوتی ہے۔ جب ہم نے مجازی معنی لے لیا تو پھر ہم حقیقت نہیں لے سکتے، ورنہ جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آئے گا، اس لیے ہم نے صاع سے مراد ما یحل فی الصاع لے لیا، اور نفس صاع کو ہم نہیں لے سکتے، وہ ہم نے وہ حقیقی معنی چھوڑ دیا، اس لیے ہمارے نزدیک بھی ایک صاع کے برتن کو 2 صاع کے عوض میں بیچنا جائز ہے، جمع بین الحقیقت والمجاز کے لازم آنے کی وجہ سے جائز ہے، اس لیے کہ ہم نے مجازی معنی لے لیا، وہ ہے ما یحل فی الصاع، جو چیز بھی صاع کے اندر داخل ہوتی ہے، صاع کے اندر ڈال کر اس کو دوسرے صاع کے ساتھ بیچا جاتا ہے، وہ مراد ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک یہ صاع عام ہے، ما یحل فی الصاع، صاع کے اندر جو بھی آتی ہے، جو چیز بھی ڈال کر بیچی جاتی ہے وہ سب ہے، چاہے گندم ہو، چاہے چاول ہو، چاہے جو ہو، چاہے کشمش ہو، چاہے ستو ہو، سویق ہو، جو بھی صاع کے اندر اس کا اندازہ کر کے بیچا جاتا ہے وہ سب مراد ہے۔ چاہے چونا ہو، ایک صاع چونے کو 2 صاع چونے کے عوض میں بیچنا درست نہیں ہے، علت ربا کی وجہ سے، اس لیے کہ جب ہم نے صاع سے مراد عام لے لیا، حال اور محل، ظرف اور مظروف مجاز لے لیا، تو پھر یہاں ظرف مراد ہے نہیں حقیقی معنی، مظروف ہے، یعنی جو بھی صاع کے اندر ہوتا ہے، تو چاہے کانے کے جنس سے ہو یا کانے کی جنس سے نہ ہو، تو عام ہو یا نہ ہو، سب کو عام ہے، اس لیے چاہے ایک صاع چونا 2 صاع چونے کے عوض میں ہو، بیچنا جائز ہے ناجائز ہے؟ ناجائز ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے، علت ربا نہ ہونے کی وجہ سے ان کے نزدیک جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے، چونکہ ان کے نزدیک مجاز عام نہیں ہوتا، جیسے مصنف کا دعویٰ ہے، ان کے نزدیک مجاز عام نہیں ہوتا، انہوں نے بھی یہاں حقیقی معنی نہیں لیے نفس صاع، بلکہ ما یحل فی الصاع لے لیا، لیکن مجاز عام ہے نہیں، اس لیے انہوں نے صرف طعام لے لیا، خاص معنی لے لیا طعام، اس لیے وہ کہتے ہیں ایک صاع میں جو طعام ہے اس کو 2 صاع طعام کے عوض میں بیچنا جائز نہیں، طعام کا طعام کے ساتھ تبادلہ ہو، مطعومات میں سے ہے، اس لیے ان کے ہاں ایک صاع طعام کو 2 صاع طعام کے عوض میں بیچنا جائز نہیں، لہذا انہوں نے یہاں طعام لے لیا خاص، اور ہم کہتے ہیں نہیں، صاع کے اندر جو چیز بھی بیچ کر ڈال کر بیچی جاتی ہے سب مراد ہے، طعام ہو یا غیر طعام ہو، عام ہے مجاز۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟